بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین، آج میں آپ کو ایک مدرسے کے طالبہ کا واقعہ سناؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ایک لڑکی مدرسے کی ایک طالبہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب ہم ثانویہ کے مرحلے میں تھیں، ہم کچھ سہیلیاں ناشتے کے وقفے میں ایک ساتھ بیٹھتی اور ہم سب اپنا اپنا ناشتہ ایک ساتھ اسی طرح رکھتی کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے کیا لایا ہے۔ ایک غریب و نادار بچی تھی جو ناشتے میں کچھ بھی نہیں لاتی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ناشتے میں بیٹھنے کے لیے آمادہ کر لیا، کیونکہ ہم لوگوں میں کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کس کا کون سا ناشتہ ہے۔ اسی طرح مدرسے کے ایام گزرتے رہے، یہاں تک کہ ثانیہ سے ہمارے فراغت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دوران اس طالبہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے والد کی فوت ہوتے ہی اس کے حالات بھی تبدیل ہو گئے، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگی۔ اب وہ اپنے لباس پر بھی توجہ دیتی اور ناشتہ بھی لانے لگی تھی، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی جینے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں نے سمجھا کہ شاید باپ کی میراث سے اسے کچھ مال و زر حاصل ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ بیٹھی اور اس سے دریافت کرنے لگی، کیا بات ہے، اس تبدیلی کا آخر راز کیا ہے؟ اتنا سنتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، ہم لوگ رات کو بھوکے سوتے تھے اور مجھے شدت کی بھوک لگتی تھی، اس لیے میں صبح سویرے مدرسے جانے کا انتظار کرتی تھی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کھا کر بھوک مٹا سکوں، اور میری ماں رات کی روٹی چھپا کر رکھ دیتی تھی تاکہ اس سے صبح میرے چھوٹے بھائیوں کا ناشتہ ہو سکے۔ اس لیے میں صبح سویرے جان بوجھ کر مدرسے نکل جاتی تھی تاکہ میرے بھائی میرے حصے کا بھی ناشتہ کر لیں۔ پھر ہمارے والد بیمار ہو گئے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم والد صاحب کا علاج نہیں کروا سکے۔ بیماری کی حالت میں والد صاحب فوت ہو گئے اور اب جب کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اب گرد و پیش کے ہمارے عزیز و اقارب، جاننے والے اور دوست و احباب سب ہمارا بڑا خیال رکھنے لگے ہیں، کیونکہ اب ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ میرے بڑی تمنا تھی کہ میرے ابو جان اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے۔ اس نے بعینہ یہ الفاظ کہے، اس نے بڑی حسرت بھرے آواز میں یہ الفاظ کہے، اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے آنسو بھی رواں تھے۔ اس نے کہا، ہمارے ابو جان جب فوت ہوئے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم واقعی محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ وہ یہ سب باتیں کہتے ہوئے بلکہ کر رو رہی تھی اور میں اس کے ان آنسوؤں کی گرمی آج بھی محسوس کر رہی ہوں۔ کیا ضروری ہے کہ غریب انسان جب مر جائے تبھی مالداروں کو اس کے یتیم بچوں کی غربت کا احساس ہو؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آج؟ کہاں ہیں ان کے صدقے؟ کہاں ہیں ان کی زکوٰۃ اور کہاں ہے صلہ رحمی؟ کہاں ہے پریشاں حال کی امداد اور کہاں گئی شفقت و ہمدردی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر روز صبح کو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اللہ، نہ خرچ کرنے والے کی مال کو تباہ و برباد کر دے۔ ایسے گھرانوں کی دیکھ بھال کریں جو اپنے خودداری کے سبب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسیوں اور دوست احباب کی خبر گیری کریں۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں نہ جاننے والے مالدار و خوشحال سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ کی قسم، ان میں سے کچھ کی زندگی ایسے کرب و آلام سے گزر رہی ہوتی ہے کہ جس کے آہ و کرام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر بھی خرچ کرے گا۔
تو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔